أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. A study of methodology of Mr. Jahlmi in argumentation between claim and the text of the tradition. یہ بہت ہی ایک آج کا میں امپورٹنٹ تحقیقی مضمون جہلمی صاحب کے اوپر پیش کر رہا ہوں. تھوڑا سا غور سے سنیے گا. محترم جہلمی دعویٰ حدیث اور دعوے کے درمیان استدلال یعنی آرگومنٹیشن میں فرق دانستہ یا دانستہ نہیں کرتے. اگر ان کے مختلف نام نہاد مکمل یعنی کمپلیٹ ویڈیوز کو دیکھا یا سنا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ دانستہ ملحوظ نہیں رکھتے. امپلائڈ، اب دیکھیں امپلائڈ کا جو معنی ان کے وہاں ہے اس سے نہ تو ان کی مراد تلازم ہے یعنی بائی امپلیکیشن، نہ لزوم ہے یعنی امپلیکیشن، اور نہ استلزام ہے یعنی اسٹرکٹ امپلیکیشن. بہت مطالعے سے ان کی ویڈیوز کے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ محترمی و مکرمی کبھی روایت کے لغوی معنی پر مبنی قیاس جلی کو امپلائڈ کہہ دیتے ہیں اور کبھی روایت کے لغوی معنی پر مبنی استقرا یعنی انڈکشن کو وہ قیاس جلی کہہ دیتے ہیں. اور وہ قیاس جلی بھی وہ جو ان کے ذہن کے مطابق قیاس جلی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ وہ احادیث کے اوپر تاریخ کے بعض قواعد لگاتے ہیں جو کہ کبھی نہیں لگتے. بعض اوقات وہ قیاس جلی بھی نہیں ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. حضرات ان مسائل سے واقف نہیں ہیں ان کے حفاظ ان جہلمی صاحب کے حفاظ کو اخبار صادقہ قطعیہ سمجھ لیتے ہیں. اسی طرح کسی قول کے توہین آمیز اور گستاخانہ ہونے پر ان کے متبعین یعنی متبعین جہلمی ان کو قاضی یعنی جج سمجھتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود محترم جہلمی تعویل بھی کرتے ہیں. یعنی کہ اصل میں جہلمی صاحب کا جو اصول ہے نا وہ بظاہر ظاہریت ہے لیکن وہ خود تعویل کرتے ہیں. اب اس کی میں 2 مثالیں دیتا ہوں. مثلا ایک روایت میں رسول اللہ کے اب کا ذکر ہے تو اس سے مراد وہ ام یعنی چچا لے لیتے ہیں. اب یہ کیوں لے لیا انہوں نے یہ اس لیے لے لیا کہ ان کو پسند تھا، کوئی قاعدہ نہیں بیان کریں گے. ایک روایت میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے ادام یعنی بونز کا ذکر ہے تو وہ اس سے جسد یا جسم مراد لے لیتے ہیں. لیکن وہ مجاز یعنی کہ نان نیوٹرل میننگ کے قواعد بیان نہیں کرتے. یہ صرف محترم جہلمی کا پک اینڈ چوز ہوتا ہے. یعنی کہ جب ان کے نظریات کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو وہ پھر ہم تعویل کر لیں گے اور کوئی قاعدہ تعویل یا نہیں بیان کریں گے. یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ تعویل کا مطلب وہ 2 لیتے ہیں، تعویل عام، تعویل خاص. لیکن ہم نے جب یہاں پر تعویل کا ذکر کیا ہے تو مجاز مراد ہے اور بحث بھی مجاز سے ہی ہے. تعویل عام اور تعویل خاص ان کی کیا ہے اس پہ ہم کبھی بات کریں گے. لیکن یہاں پر ہم جب تعویل ان کی جانب منسوخ کر رہے ہیں تو مجاز کے معنوں میں، تو مجاز یہاں پر ہے. اسی طرح جہلمی صاحب دعویٰ خود فرماتے ہیں اور مخالف کو مدعی قرار دے کر اس سے مطالبہ دلیل کرتے ہیں. حالانکہ جب دعویٰ کرے خود ان پہ دلیل ہوتی ہے. یہ ان کا ایک خاص ٹرک ہے. ان کے سامعین محترم کی ان کی ان چالوں یعنی اور ان مغالطات یعنی پالیسیز کو نہیں سمجھ پاتے. ان کے سامعین جو ہیں محترم کی ان مغالطات کو نہیں سمجھ پاتے. اس کے علاوہ محترم جہلمی کی روایت کے لغوی معنی پر استقرا کرتے ہیں، کبھی اس پر تمثیل یعنی انالوجی بھی کرتے ہیں. عام طور پہ انالوجی کہتے ہیں اور بعض حضرات انالوگی بھی کہتے ہیں. اس طرح جہلمی صاحب الزامی جواب کا تصور بناتے ہیں. الزامی جواب کے لیے انہوں نے ایک نئی ٹرم بنائی ہے اور اس کا میں بات آؤں گا. الزامی جواب اس کو دیا جاتا ہے جو فریق مخالف کو مسلم ہوتا ہے. لیکن جہلمی صاحب کے نزدیک وہ جو فریق مخالف کو مسلم نہیں ہوتا بلکہ صرف جہلمی صاحب کو مسلم ہوتا ہے، اس سے بھی الزامی جواب دینا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ایک نئی ٹرم البتہ بنا لی ہے، وہ ہے بائے فارسی مفتوح ہائے مخلوطی کا مشدد مکسور اور یا ساکن. اس کا میں نے اس طرح پڑھا ہے، خود آپ پڑھ لیجئے یہ کیا چیز ہے. کہا جاتا ہے کہ جس کو بست حرفی میں یعنی کہ بست حرفی میں اس چیز کو جو عربی حروف کے ایکسٹینشنز میں ہے وہ کیا ہے، اگر آپ یہ دیکھ لیجیے یہ لفظ ہے تو یہ میں نے لکھ دیا ہے. تو لکھا جاتا ہے یہ بھی وہ اپنے مد مقابل کو اس امر میں الزام دیتے ہیں جس کا وہ قائل ہی نہیں ہوتا مگر صرف جہلمی صاحب قائل ہوتے ہیں یا شاید کبھی وہ بھی نہیں ہوتے. تو یہ ان کے کیسی ٹرکس ہیں. لیکن کیونکہ عوام جو ہے جو ان کے ماننے والے ہیں جو عوام سے مراد جہلمی عوام، تو وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی. وہ جب یہ نہیں سمجھ سکتی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا اعتراض کا جواب دے دیا ہے. اس لحاظ سے جہلمی صاحب کے
طرق الاستدلال یعنی ویز آف آرگومنٹیشن غلط اور باطل ہیں. اس کے علاوہ جب وہ نقل روایت میں شرائط لکھتے ہیں کہ بھائی میں فلاں میں یہ ان شرائط پر احادیث یا روایات لوں گا تو اس سے انحراف کرتے ہیں. لیکن انحراف کرتے ہیں لیکن انحراف یعنی شروط ڈیویشنز فرام کنڈیشنز کے لیے وہ اس ڈیریویشن اور کنڈیشن کے لیے وہ جو عذر بیان کرتے ہیں یہ تسلیم نہیں ہوتا. یہ سب عدم علم کی وجہ سے نہیں بلکہ جان کر کرتے ہیں کیونکہ ان کا تصور مطلب اسلام کی اصول شکنی اور اسس شکنی ہے اور اصول اور اسس کے اوپر شکوک پیدا کرنا ہے اور اسلام کے اسم پر ایک دھبا لگانا ہے. الیاذ باللہ تعالی والسلام.